الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قلبك لي فلا تدخل فيه حب غيري ولسانك لي فلا تذكر به أحدا غيري وبدنك لي فلا تشغله بخدمة غيري وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا فَلَا تَطْلُبْهُ إِلَّا مِنِّي صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث قدسی پڑھی ہے، جس کو تفسیر رازی جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 175 پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بندے سے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتے ہیں قلبک لی، اے میرے پیارے بندے تیرا دل میرے لیے ہے، میں نے تیرے دل کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور یہ تمہارا دل ہے بھی میرے ہی لیے، تو فلا تدخل فی حب غیری، تم اس میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت کو داخل نہ کرو، دنیا کی محبت کو، مال کی محبت کو، اور اسی طرح کسی اور بندے کی محبت کو اپنے اس دل میں داخل نہ کرو۔ سب سے زیادہ محبت تمہیں جس کی اپنے دل میں رکھنی چاہیے وہ اللہ کی محبت رکھنی چاہیے، جو محبت دنیا کی ہر چیز کی محبت پر غالب ہو، مال کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہو، اولاد کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہو، بیوی کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہو، دنیا کی ہر چیز کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو۔ اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب دونوں کا ٹکراؤ آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کس کی محبت کو تو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، اے میرے بندے تیرا دل میرے لیے ہے، تو اس میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت کو داخل نہ کر۔ وَلِسَانُكَ لِي فَلَا تَذْكُرْ فِيهِ أَحَدًا غَيْرِي، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے تیری زبان میرے لیے ہے، میں نے تمہیں زبان عطا فرمائی۔ دیکھو، غور کرو، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، کوئی اور گوشت کا ٹکڑا لے لو نا، اس کو کہو بولتے ہے؟ کوئی نہیں بولتا۔ یہ زبان کیوں بولتی ہے؟ یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر قرآن پاک میں زبان کا ذکر فرماتے ہیں، یا انسان یہ تیری زبان میری بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، اے انسان کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلِسَانًا، اور کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تمہیں دو خوبصورت ہونٹ نہیں دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے اور کیسے بولتا جاتا ہے، اس کو بریک ہی نہیں لگتی ہے، جو دل میں آتا ہے، ضمیر میں آتا ہے، فوراً زبان سے اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسَانُكَ لِي، تیری زبان میرے لیے ہے، فَلَا تَذْكُرْ فِي أَحَدًا غَيْرِي، تو اس زبان کے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ کر۔ جو الوہیت کی تعریفیں ہیں، خدائی کی تعریفیں ہیں، اور جو تو قسم اٹھاتا ہے، جو تو نظر و نیاز کا ارادہ کرتا ہے اس زبان کے ساتھ، یہ سارا میرے لیے، میرے علاوہ کسی اور کی ایسی تعریف نہ کر۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یہ کون سی تعریفیں؟ جو خدائی تعریفیں ہیں، جو خدا ہونے کے لائق تعریفیں ہیں، جو الوہیت کی تعریفیں ہیں۔ اسی طرح ہم تحیات میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات
میری تمام جانی باتیں، مالی باتیں اور زبانی باتیں، یہ زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو زبانی عبادت ہے یہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبان میں نے دی ہے، میرے لیے ہے، اس زبان سے میرے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ کر۔ اللہ اکبر۔ فلا تشغل وبدنک لی، اے انسان تیرا بدن بھی میرا ہے، تیرا جسم بھی میرا ہے، تیرا سارے کا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 4 قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ پھر کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہارا بدن ہے، تمہارا جسم ہے، کتنا خوبصورت میں نے بنایا ہے اور کتنی نعمتیں اس کے اندر رکھی ہیں، یہ سارا جسم یہ میرا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ حقیقی مالک اس کے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پاس تو صرف یہ امانت ہے، اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو بھی ویلنگ کرتے ہیں نا، اور جو احتیاط نہیں کرتے ہیں اور ویلنگ کرتے ہیں، یہ بھی خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی کی موت کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خودکشی کیوں حرام ہے اسلام میں؟ اس لیے یہ جو ہمارا بدن ہے، ہمارا جسم ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس لیے اس امانت میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس میں تصرف کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے تیرا بدن میرا ہے، فلا تشغلہ بخدمت غیری، تو اس اپنے بدن کو میرے علاوہ کسی غیر کی خدمت میں مشغول نہ کر۔ یہ بدن تو میں نے تمہیں دیا اور تو اس کے ساتھ بدنی عبادت کسی اور کے لیے کرے۔ بدن تو میں نے دیا، یہ تمہیں پیشانی میں نے دی، ہاتھ پاؤں میں نے دیے، گھٹنے میں نے دیے، اس لیے دیے کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو، اور تو کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی تمہیں قبر نظر آتی ہے، جہاں کوئی تمہیں کوئی مورتی نظر آتی ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ قبروں کی جو فوت ہو گئی ہیں وہ نبی کیوں نہ ہو، ولی تو بہت چھوٹا درجہ ہے نا، ولی نبی کیوں نہ ہو تو نبی کی قبر کے سامنے بھی سجدہ جائز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنانا کہ یہاں تم میلے لگا لو قبر مبارک پر، بلکہ جیسے پہلے لوگوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو ایسے میلے کی جگہ بنا لیا تھا۔ تو یہاں تک بھی آتا ہے حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، لیکن حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدن میں نے دیا اور تو کسی غیر کے جا کر در پر جھکائے تو مجھے تو پھر بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت غیرت مند ذات ہے، غیرت والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت غصہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں حدیث قدسی میں وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا فَلَا تَطْلُبْهُ إِلَّا مِنِّي، اے میرے پیارے بندے جب بھی تم کسی چیز کا ارادہ کرے، تجھے کوئی چیز ضرورت ہو، بڑی سے بڑی چیز ضرورت ہو یا چھوٹی سی چھوٹی چیز ضرورت ہو، ٹھیک ہے، اور ہو ٹھیک، تمہارا مطالبہ صحیح ہو، تمہیں جو چیز ضرورت ہے وہ ٹھیک چیز ہو، شریعت میں جائز ہو اس کا مانگنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَطْلُبْهُ إِلَّا مِنِّي، تو مجھ ہی سے طلب کر، تو مجھ ہی سے طلب کر، لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بار بار فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، پکارنے والے دعا مانگنے والے کی دعا کا پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، بڑی سے بڑی حاجت ہے یا چھوٹی چھوٹی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور پھر سے اس کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، انشاءاللہ تمہارا وہی کام ہو جائے گا یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اچھی چیز عطا فرما دیں گے یا اللہ تعالیٰ تم سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا فَلَا تَطْلُبْهُ إِلَّا مِنِّي، جب بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھ ہی سے طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بدن کو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے سامنے اس کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہمیں کوئی چیز ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔